میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر ایک بڑی چیز یہ ہے کہ میں آج کل کے سیاستدانوں سے اور سٹیک ہولڈر سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عفو و درگزر، فرگیونس کو اپناؤ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کہا کہ میں اپنے قتل معاف کرتا ہوں، یہاں تک کہا۔ معیشت کے لیے انہوں نے کہا کہ میں قرضہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ معیشت چلتی قرضے کی بنیاد پر ہے، مگر لوگوں کے اندر منافرت کم کرنے کے لیے انہوں نے عفو درگزر کے حوالے سے قتل معاف کیا۔ اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ جو میری ملک کی ڈیمانڈ ہے میرے لوگوں سے اور لیڈران سے، وہ یہ ہے کہ اکٹھا ہو جاؤ۔ کون کہتا ہے کہ کشتی کے اندر ہر سمت کو چلانے کے لیے لوگ موجود ہوں تو کشتی چلے گی؟ کون کہتا ہے کہ کئی ڈرائیور گاڑی میں موجود ہوں تو گاڑی چلے گی؟ قائد اعظم نے فرمایا تھا یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، اتحاد، تنظیم اور ایمان، یہ چیزیں ہیں جو قوم کو بناتی ہیں۔ اس کے اندر سب سے بنیادی چیز اتحاد ہے۔ ابھی وقت نہیں گیا، پاکستان کے لیے راستے کھلے ہیں، اس وجہ سے کہ دنیا کے اندر جو قتال آپ دیکھتے ہیں، ساری دنیا کے اندر پچھلے 100 سال کے اندر جو قتال ہوا ہے، تو اسلام امن کا دین ہے، امن کا راستہ ہے۔ اور اسی سلسلے میں آپ سے یہ کہوں کہ جب اسلام کے حوالے سے گمراہی پیدا کی جاتی ہے اور جس اسلام کے حوالے سے ڈیسیکریشن ہوتا ہے، قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے اور ناموس رسالت پر حملے ہوتے ہیں، تو ہم دنیا سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پرامن مذہب ہے، یہ پرامن مذہب ہے۔ ہم اپنے نبی سے، اپنے قرآن سے محبت کرتے ہیں، اور قرآن کے اندر اس پہلی صورت میں ہی آیا کہ جو تم پر، میرے نبی کے اوپر اللہ کہتا ہے جو تم پر ایمان لائے اور تم سے قبل لوگوں پر ایمان لائے، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ۔ تو ہم تو قدر کرنے والے لوگ ہیں اور امن چاہتے ہیں۔ اس دنیا میں جہاں گلوبل وارمنگ ہو رہی ہو، اس دنیا میں جہاں اور مسائل بڑے پیدا ہو رہے ہوں، اس دنیا میں جہاں انسانیت خود خطرے میں ہو، اس کے اندر بجائے اس کے کہ منافرت پھیلائی جائے، اس دنیا کے اندر محبتوں کو فروغ دینا پڑے گا، اور اسلام وہ واحد راستہ ہے، اور پاکستان اس راستے کو، میرا ایمان ہے اس راستے کو پاکستان منور کرے گا۔ میں چند چیزوں سے مزید آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ جب تک عورت شانہ بشانہ ساتھ نہیں چلے گی کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا was a business woman۔ یہ قوم کی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ سڑکوں پر ہراساندگی نہ ہو۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ عورت جب حق روزی تلاش کرے، جیسے مرد حق روزی تلاش کرتا ہے، تو اس کے لیے راستہ سیف ہو، ورنہ نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان نصف آزادی کو پوری طرح سے اپنے جی ڈی پی کے اندر اور اپنی محنت مزدوری کے اندر جب استعمال نہیں کر پا رہا تو ترقی نہیں ہوگی۔ قائد اعظم اپنی بہن کو اپنے ساتھ رکھا، اور قائد اعظم کے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ جب وہ ایک جلسے میں لکھنؤ میں گئے تو وہاں باہر روک لیا گیا ان کو، مریم جناح کو۔ تو قائد اعظم گاڑی میں بیٹھے تھے، وہ واپس آئیں کہ جلسے میں مجھے نہیں جانے دے رہے، تو قائد اعظم نے اپنی جیب سے اپنا انویٹیشن کارڈ اس کو دیا کہ اب تم کو کوئی نہیں روکے گا۔ تو یہ وہ لیڈران ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر، جنہوں نے عورت کی وراثت قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، جبکہ مغرب میں وراثت 20ویں صدی کے شروعات میں آئی۔ تو یہ آپ کو ایج تھا اور آپ کو ایج ہے، اور دنیا آپ سے آگے نکل جائے تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ پسے ہوئے طبقے کو اٹھاؤ گے تو ترقی کرو گے۔ جس کے اندر ان پڑھ بچے، جس کے اندر ان پڑھ بچوں کو اور جس کے اندر عورت کو تحفظ فراہم کر کے آگے لایا جائے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی یاد دہانی میں کرا رہا ہوں، کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا۔ یہ وہ جس کا تجدید عہد ضروری ہے، جس دن سالگرہ ہو اسی دن تجدید عہد ہو، کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم اور ستم ہو رہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ کشمیر جب بنے گا پاکستان، تو آج ہم دنیا سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم نے اقوام متحدہ پر بھروسہ کر کر اپنا فائل اقوام متحدہ
دنیا کی اقوام کے سامنے رکھا اور آج تک اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا. تو ان کو ہم اپنی دوستی اور اپنا ساتھ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے. دوسرے، میں تمام اسلامی ممالک، اپنے دوست ممالک، تمام ممالک کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ضرورت کے وقت وہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں، جس میں چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ایران، ترکیہ، خلیجی ممالک، OIC اور دیگر دوست ممالک کا خاص طور پر شکریہ، جنہوں نے ہر مشکل میں ہمیں آسانی کا راستہ دکھایا. اور اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہتا ہوں قرآن پر، قرآن کی آخری سورت پر، قُلْ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اس کا ترجمہ جو ہے وہ سنیں. میں پناہ مانگتا ہوں پھر کہ دیکھو، جب میں نے آپ سے گزارش کی کہ اسلام کا راستہ، اپنا کردار، اپنے گھر، ہر چیز کے اندر کردار کو پختہ کرو، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں اس بات کو میں کلوز کروں دو چیزوں پر. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پناہ مانگو اللہ سے، اپنے رب سے، اپنے الہ سے، کہ جو لوگ وسوسے ڈالتے ہیں دل میں، پھر ڈاؤٹ سے نکل جاؤ. پھر قائد اعظم کی بات کہ ایمان پر پورا ایمان رکھو، ڈاؤٹ سے نکل جاؤ. تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی کہے کہ پاکستان ایسا، پاکستان ویسا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ پاکستان بہترین ترقی یافتہ ملک بنے گا. چند سالوں کی بات ہے، اس سے زیادہ کی نہیں، اگر آپ نے دامن پکڑ لیا. اور اگر اس پر عمل کیا آپ نے تو مجھے یقین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ نے ان چیزوں پر عمل کیا تو جب میری زمین منور ہوگی، جب میرے لوگوں کا سورج چمکے گا، اور جب افلاس مٹے گی، جب ملک میں محبتیں بڑھیں گی، جب تعلیم سب کو ملے گی، جب انصاف کا بول بالا ہوگا، جب آئین کا وعدہ پورا ہوگا، تب اللہ بشارت دیتا ہے قرآن کی دوسری سورت کے اندر، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی ہدایت پہنچ گئی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فلاح پایا. تو جب اللہ کی بشارت ہوگی تو میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ آج بھی میری آواز نکلتی ہے پاکستان کے لیے، پاکستان پائندہ باد، مگر جب ہر دل اور یہ آواز زیادہ زور سے نکلے گی اور ہر دل کی آواز اور مزید گونجے گی، اور میرا رواں رواں پکار کر کہے گا اور زور سے کہے گا، پاکستان پائندہ باد.